پہلا شر ہے شیطان کا نام کیا تھا؟ عزازیل. یہ پہلا شر ہے عزازیل کا جو ابلیس بننے کے بعد اس نے انسان کے اوپر اپنا کمانڈ کے طور پر رکھا ہوا ہے کہ وسوسہ ڈالتا ہے. یہی وہ وسوسہ تھا جو اس نے ہمارے والدین حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے اوپر بھی ڈالا تھا. یہی وسوسہ تھا جس کی وجہ سے اس نے ان کو جنت سے باہر نکلوا دیا تھا. تو پہلا شر جس سے ہم نے بچنا ہے اور کانشیسلی بچنا ہے، اس لیے ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے. شیطان کے شر سے ہم پناہ مانگیں گے اور ہم اپنے آپ کو اس موقع پر وہ تمام دعائیں پڑھائیں گے جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعائیں پڑھنے کا کہا ہے. دوسرا شر جو شیطان کا ہے اور بہت پرومیننٹ ہے وہ ہے اس کا حسد. شیطان کا حسد جو ہے، عزازیل کا حسد جو ہے، یہ بھی انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اس لیے ہمیں سکھایا گیا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. ہمیں پناہ مانگنی ہے ہر اس حسد سے یا حسد کرنے والے سے جب وہ حسد کرے. شیطان انسانوں کے دل میں، اب حسد ہم کیسے کرتے ہیں؟ شیطان نے حسد کیا آدم علیہ السلام سے. کس چیز کا حسد تھا؟ اس کو حسد یہ تھا کہ میں سپیریئر ہوں عبادت کی وجہ سے بھی اور اپنی اوریجن کی وجہ سے بھی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں سال پہلے کا مخلوق تھی اور اس کو اپنے اس یوں سمجھ لیں کہ جو اس کی فزیکل بینگ تھی اس کے اوپر بھی اس کو جو تھا تکبر تھا. وہ آگ سے بنا تھا، آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، تو ان سب چیزوں کا اس کو حسد تھا. اب آج شیطان اپنی لیگیسی ہم میں کیسے ٹرانسفر کرتا ہے؟ جیسے ایک لیگیسی کی ہم نے کل بات کی تھی کہ شیطان ہم انسانوں میں ٹرانسفر کرتا ہے. وہ کیسے؟ کہ ہم انسان جب دوسرے انسانوں کی غلطیاں پن پوائنٹ کرتے ہیں تو یہ اصل میں آپ اور میں شیطان کی لیگیسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے آج جب انسان کسی دوسرے انسان سے حسد کرتا ہے تو کیسے شیطان کی لیگیسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے کہ انسانوں کے دل میں کسی دوسرے انسان کی نعمت پر جیلسی کا فیکٹر ڈال دیتا ہے. کسی کی نعمت دیکھ کر دوسرا انسان جو ہے حسد کرنے لگ جاتا ہے. تو حسد دو طرح سے ہوتا ہے. ایک حسد کرنے والا جو ہے دنیاوی طور پر کسی نعمت والے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ بھی حسد کی ایک شکل ہو سکتی ہے. ایک تو دیکھیں نا، ایک حسد ہے جو جیلسی آپ کے دل کے اندر ہے، اور دل کی بیماری، دل کی تکلیف، دل کا ایموشن تو آپ اور میں نہیں دیکھ سکتے. لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ حسد کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنے حسد میں ایسا بڑھتا ہے کہ وہ دل کی فیلنگز دل تک نہیں رہتی، وہ آگے بڑھ کر ایک انسان کو دنیاوی طور پر نقصان پہنچانے کی طرف بڑھ جاتے ہیں. ایک حسد کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے. دوسرا حسد کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک اور لیول اس سے آگے بڑھتا ہے نقصان پہنچانے. شاید کوئی انسان جیلس ہونے کے بعد سامنے والے کو دنیاوی طور پر نقصان نہ پہنچائے جو نظر آ رہا ہو، لیکن حسد کی ایک شکل ہوتی ہے نظر بد، جس کو ایول آئی کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نظر لگنا، جس کو آپ عام زبان میں نظر لگنا کہتے ہیں، نظر لگنا برحق ہے. العین حق، نظر لگ جاتی ہے. اور قرآن سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. جیسے آپ یوسف علیہ السلام کی کہانی پڑھیں، سورہ یوسف پڑھیں، تو سورہ یوسف میں آپ شروع میں ہی دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور انہوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو وہ خواب جو تھا وہ سنایا. یہاں پر بھی ہمارے لیے بڑا سبق ہے، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے سبق آپ کو کنٹینیوسلی مل رہے ہوتے ہیں نا. کس طرح سے کہ والد کا اور بیٹے کا ریلیشن شپ اتنا اچھا ہے کہ بیٹا جو رات میں خواب دیکھ رہا ہے وہ اپنے باپ سے ڈسکس کر رہا ہے. آج کل ہم دیکھ لیں کہ ہمارے بچے کتنا اپنے خواب ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بچے اپنے خواب، اپنی پرسنل چیزیں ڈسکس کرنا پسند ہی نہیں کرتے. صحیح، اس پر ہم بعد میں بات کر لیں گے کہ خوابوں کو ڈسکشن میں لانا اس کے لیے کیا احکامات ہیں. لیکن یہاں صرف سمجھنے کی بات کیا ہے کہ ریلیشن شپ نظر آ رہا ہے باپ اور بیٹے کے درمیان میں. کمیونیکیشن اتنا اسٹرانگ ہے کہ بیٹا اگر کسی چیز سے بادر ہو رہا ہے، کوئی چیز اس کو بادر کر رہی ہے، تو وہ فوراً جا کے اپنے والد سے ذکر کر رہا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور انہوں نے کہا انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھا ہے کتنے 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اور نبی جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اکثر و بیشتر خواب کی تعبیر جو ہے وہ سمجھنا سکھائی ہوتی ہے. انٹرپریٹیشن خواب کی کر سکتے ہیں. یعقوب علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ اس خواب کی انٹرپریٹیشن کیا ہے.
یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا لا تقصص رؤیاک، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا. انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو باقی بیٹوں کو یہ خواب سنانے سے منع کر دیا. اچھا، اب یہیں پر ایک بات میں کر لوں جس سے پہلے کہ میں آگے بھول جاؤں. اگر آپ کو کبھی کوئی خواب بہت اچھا آئے یا بہت برا آئے، ان آئیدر کیس، ٹھیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں کہ آپ کو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے. 3-4 چیزیں ذہن میں رکھیں. نمبر 1، جب آپ کو خواب آئے، اچھا اگر برا خواب خاص طور پر آئے، اچھے خواب کو تو ہم خوش ہو جاتے ہیں نا، اچھا خواب آپ کی نیند نہیں اڑا دیتا. اچھے خواب سے تو آپ کی آنکھ نہ کھلے، آپ یہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا خواب آپ دیکھتے رہیں. اور یوزلی جب آپ بہت اچھا خواب دیکھتے ہیں تب آپ کی ایک دم سے آنکھ نہیں کھلتی ہے. جب آپ کوئی برا خواب دیکھتے ہیں تب آپ کی ایک دم سے آنکھ کھلتی ہے. تو اگر کبھی ایسا خواب آئے جس سے آپ کی اچانک سے آنکھ کھل جائے، یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ خواب میں رو رہے ہوتے ہیں اور جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے، کبھی محسوس کیا آپ نے؟ ہوتا ہے نا ایسا. تو کبھی ایسا خواب آئے جو آپ کو دلی طور پر، روحانی طور پر، ذہنی طور پر ایموشنلی کمزور کر دے یا پریشان کر دے، تو سنت کے مطابق کیا کریں؟ سب سے پہلے اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکیے، اس لیے کہ شیطان کی طرف سے بھی خواب ہو سکتے ہیں. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ 3 مرتبہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، شیطان سے پناہ مانگیں اور اللہ کی سیکیورٹی میں آ جائیں. پھر یہ کہ تیسرا، یہ خواب کسی کو نہ سنائیں، کسی کو یہ خواب سنانے کی ضرورت نہیں ہے. چوتھا یہ کہ جس پہلو پر لیٹے ہیں، جس کروٹ پر لیٹی ہیں، اس کو چینج کر لیں. اگر آپ مثال کے طور پہ دائیں طرف لیٹی ہیں تو بائیں طرف ہو جائیں، بائیں طرف لیٹی ہیں تو دائیں طرف ہو جائیں، کروٹ بدل لیں. اور 5واں ایک سٹیپ آپ اور لے سکتے ہیں. اگر بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، اگر بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے تو وضو کیجئے اور اٹھ کر نماز پڑھ لیجئے. نماز سے مطلب 2 رکعت پڑھ لیجئے، ٹھیک. تو زیادہ تر آپ بھی اس کو فالو کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہی بات سکھائیں. کبھی کبھی بچے آپ سے اپنا خواب شیئر کر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کے اندر وہ سافٹ کارنرز رکھے ہیں کہ خاص طور پر جب ان کو کوئی پریشان کرنے والا خواب آتا ہے تو آپ کا بچہ آپ سے ڈسکس کرتا ہے. اس میں اس کے خواب کو سن کر کوئی بھی جملہ ایسا نہ کہیں کہ جس سے آپ یوں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے. مثال کے طور پہ آپ کے بچے نے آپ کو کتنا ہی برا خواب کیوں نہ سنایا ہو، ایک جملہ ہمیشہ بولیں، اللہ اس کی تعبیر بہترین کرے، ہمیشہ. یا کوئی اگر آپ کے آس پاس کوئی آپ کی دوست، کوئی آپ کی بہن، کوئی آپ کا بھائی، کوئی آپ کی رشتہ دار آپ کو پریشان خواب سنا دیتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کو پتہ چل گیا کہ برا خواب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی کو کوئی خواب پریشان کر رہا ہے اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو بتا دیتی ہیں، اس میں بھی صرف یہ کہیے اللہ اس کی تعبیر انشاءاللہ اچھی کرے گا. یہ مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے اور ہمیں بینگ اے مسلم یہ ایٹیکیٹس آنے چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں اچھا کسی مولوی صاحب کو سناتے ہیں، اچھا فلاں پیر صاحب کو سناتے ہیں، اچھا میں فلاں صاحب کو جانتی ہوں وہ واٹس ایپ پر بھی خواب ان کو لکھ کر بھیجو تو اس کی تعبیر جو ہے وہ رپلائی کر دیتے ہیں. یہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی نے آپ کو خواب سنا دیا تو آپ کہیے اللہ انشاءاللہ اس کی تعبیر اچھی کرے گا. تو اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنا خواب آگے سنانے سے منع کیا. جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ اگر آپ کو برا خواب آئے تو آپ پڑھیں، آپ کو مسنون دعاؤں کی کتاب میں آرام سے مل جاتی ہے. اور یہ دعا آتی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن حمدات الشیاطین وان یحضرون. آپ کو مسنون دعاؤں کی کتابوں میں انشاءاللہ یہ کتاب مل جائے گی. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا چیز گیج کی تھی؟ نبی تھے نا، تو وہ سمجھ گئے تھے خواب سے. ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ میرے اس بچے کو باقیوں کے مقابلے میں ایلیویٹ کرے گا، اس کا سٹیٹس رائز کرے گا، اس کو اللہ اعلیٰ مقام دے گا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سٹیٹس ہائی کرے گا. انہوں نے بس یہ کہا کہ دیکھو کیئرفل رہو. اپنے بیٹے کو کیئرفل کر دیا کہ یہ خواب کسی کو سنانا نہیں، اس لیے کہ ان کو اندازہ تھا کہ باقی بھائی سنیں گے تو ان کے اندر حسد آ سکتا ہے، جیلسی آ سکتی ہے. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ حالانکہ نبی تھے، ہم کہیں کہ سب بچوں کو برابر ٹریٹ کرتے. ایک اصول یاد رکھیں جو اسکالرز بتاتے ہیں، وہ اصول یہ ہے کہ آپ دنیا میں جتنے بھی رشتوں کے اندر بندھی ہوئی ہیں ان میں سے صرف ایک رشتہ ایسا ہے جو آپ کو اپنے سے آگے جاتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہے. صرف ایک رشتہ، اور وہ کون سا رشتہ ہے؟ ماں باپ کا. دیٹس اٹ. نہ شوہر، نہ بھائی، نہ بہن، نہ کوئی اور رشتہ. صرف ایک رشتہ ہے والدین کا جو آپ کو دنیا میں اپنے سے آگے جاتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہے. دین میں بھی الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو بھی دین کی سمجھ دی ہے، دین کی محبت دی ہے،
دین کا احساس دیا ہے، دین کے لیے حمیت دی ہے، لائلٹی دی ہے، تو وہ آپ کو دین میں آگے جاتا دیکھ کر بھی خوش ہوں گے. لیکن یاد رکھیں دنیا کا کوئی اور رشتہ ایسا نہیں ہے جو آپ کو دنیاوی طور پر آگے جاتا ہوا دیکھے اور وہ خوش ہو. کسی نہ کسی لیول کا حسد ضرور آتا ہے، انٹل انلیس سامنے والا انسان اللہ کے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہوا ہے تو ہم اس سے اچھی توقع رکھتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام بھی سمجھ گئے تھے کہ ان کے بھائی ان سے جیلس ہو سکتے ہیں. اور حسد کے لیے آتا ہے، حسد ایسی چیز ہے جو کسی بھی چیز کو، کسی بھی نعمت کو اوورٹیک کر لیتی ہے، چاہے وہ کسی بھی نیک سے نیک انسان کی نعمت کیوں نہ ہو. یاد رکھیں حسد جو ہے وہ سامنے والے کو اس کی نعمت کے طور پر نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. یعنی تھی تو نعمت لیکن وہ نقصان کے اینگل پر بھی جا سکتی ہے. تو اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے منع کیا.